کر کے ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ تبت یدا ابی لہب، یعنی ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، ترجمہ ہے، لفظی ترجمہ، لیکن آپ کیا کہیں گے؟ ٹوٹ جائیں، یعنی حال اور مستقبل کا ترجمہ کریں گے۔ اسی طرح ہے وقال الرسول، اور رسول اللہ نے فرمایا نہیں، فرمائیں گے کب؟ روز قیامت، یا ربی، اے ہمارے پروردگار، او مائی لارڈ، انا قومی، بتحقیق میری قوم، کوئی اور نہیں، موسیٰ کی قوم نہیں، عیسیٰ کی قوم نہیں، میری قوم، انا قومی اتخذوا ھذا القرآن، انہوں نے یہ ٹھان لی ہے کہ قرآن سے دور رہیں۔ اللہ اکبر، اتخذوا، یہ بالکل صحیح کر لی ہے، کوشش کر لی ہے، اور انہوں نے مان لیا ہے، کلمہ تو پڑھتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، مگر ان سے پوچھا جائے کہ قرآن میں کتنے سورے ہیں تو بغلیں جھانکتے ہیں، معلوم ہی نہیں۔ اور اس سے متعلق دوسرے یعنی غیر مسلم نے جو ریسرچ کی ہے اور اتنا کام کر دیا ہے کہ مسلمان پریشان ہو جائیں۔ غور کریں آپ، یہاں پر ایک بحث چھڑتی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ رسول سے مراد یہ رسول نہیں، ہمارے رسول نہیں، ہمارے پیارے نبی نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علیہ، بلکہ کوئی اور رسول ہوں، اس لیے کہ وقال الرسول، نبی ہیں 1,24,000، 1,24,000 میں 313 رسول ہیں، یعنی جن کے پاس ہائر رینک ہے، نبوت کے ساتھ ساتھ ان کے پاس رسالت بھی ہے۔ ان 313 میں 5 ہیں جو اولو العزم ہیں، ان 5 میں خاتم ہیں۔ وقال الرسول، یعنی وہ 1,24,000 والے نہیں ہیں، 313 والے ہیں۔ وہ 313 میں کون ہیں، یہ بحث ہے۔ تو یہاں پر ایک بحث چھڑتی ہے قرینے کی۔ قرینہ، اس کی اقسام ہے، قرینہ سے مراد ہنٹ کہہ لیجئے۔ ہمارے پاس جب کبھی جملہ کہا جاتا ہے کوئی نہ کوئی ہنٹ ہوتا ہے جس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے۔ قرآن نے بھی ہنٹس دیے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس بات کو آگے بڑھوں تو آپ بھی ذرا سا بحال بھی ہو جائیں اور ذرا فضیلت کا چھیٹا بھی آ جائے۔ مثلا مولا کے معنی 24 بتائے گئے ہیں، مولا کے معنی 24 ہیں، 24 میننگز ہیں۔ ہم کو کیسے پتا کہ غدیر کے دن رسول اللہ نے جو فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، یہ معنی مولا، کیسے پتا چلے کہ مولا کے معنی آپ کا ولی ہے؟ مولا کے معنی دوست کے ہیں، ہو سکتا ہے فرینڈشپ کی، جیسے قرآن کی آیت ہے کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں کو اور نصارہ کو اپنا ولی مت بناؤ، اولیاء مت بناؤ۔ یہاں سے مراد کیا؟ فرینڈشپ مت بناؤ، نا، اسلام تو کہتا ہے ہر انسان سے فرینڈشپ بناؤ۔ دیکھیے غور کیجئے، اسلام یہ کہتا ہے کہ سب سے فرینڈشپ رہے، ہر ایک سے دوستی رہے، کہ ہر انسان سے، کافر ہو، ہر انسان سے۔ اسلام میں انسان کی اہمیت ہے، جو انسان نہیں ہوتا ہے وہ انسان کو قتل کرتا ہے۔ انسان کی اہمیت ہے اسلام میں، حتیٰ کافر کو بھی قتل کرنے کا حکم نہیں ہے اسلام میں، اجازت نہیں ہے ایسے کہ مار دو تم، مجھے اس لائن میں جانا نہیں۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى، یہود اور نصارہ کو تم ولی نہ بناؤ۔ یہاں پر مولا کے معنی کیا ہوئے؟ یہاں کے دوست کے معنی نہیں ہے، ڈیسائیڈنگ فیکٹر مت بناؤ، یعنی تمہارا فیصلہ وہ نہ کریں، توجہ کا طالب ہوں، یعنی تم خود ولی رہو، دوسرے تمہارے اولیاء نہ بنے۔ تو معنی مولا بالکل الگ ہو گئے۔ اب آئیے مولا کے معنی سمجھیں کیسے، کہ یہاں پر رسول اللہ نے وہی معنی استعمال کی جو سمجھ رہے ہیں ہم۔ مثال دوں گا آپ کو، جیسے عین، عین یہ نون عین، عربی کا عین یہ نون عین، اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی ہے چشمہ، ایک معنی ہے آنکھ۔ رأیت عینن، میں نے چشمے کے قریب گیا اور کہا میں نے عین کو دیکھا، تو آپ کیا کہیں گے؟ عین سے مراد یہاں پر چشمہ ہے۔
سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہاں قرینہ سامنے بتا رہا ہے کہ پانی کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس لیے عین کا معنی یا پانی ہے۔ رسول اللہ نے پہلے ہی بتایا، کیا میں تمہارے نفسوں کا مالک نہیں ہوں؟ یہ قرینہ بتا دیا کہ اب تم معنی کی چکر میں مت جاؤ، جس طرح سے میں مالک ہوں تمہارے نفسوں کا، اسی طرح سے یہ علی بھی مالک ہے۔ مولا کے معنی سمجھ میں آ گئے؟ اسی طرح سے یہاں پر قرینے موجود ہیں۔ وقال ہیں کہ نہیں آپ لوگ میرے ساتھ؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ وقال الرسول، رسول اللہ یہ فرمائیں گے، he will say, he will complain، سرکار جو ہیں روز قیامت کمپلین کریں گے۔ کس کا؟ یا ربی، کیا کہہ کر کہ اے میرے لارڈ، او مائی لارڈ، او پروردگار، میرے پالک، انا قومی، میری، انا کے معنی بتحقیق، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہونے جا رہا ہے۔ کمپلین کیا ہوگا؟ انا قومی، میری قوم، اتخذو، انہوں نے یہ ٹھان لیا ہے، ھذا القرآن مہجورا، لفظ قرآن کا تذکرہ بتا رہا ہے۔ اب آدم نہیں ہے، نوح نہیں ہے، ابراہیم نہیں ہے، موسیٰ نہیں ہے، عیسیٰ نہیں ہے، کوئی اور نبی نہیں ہے، چونکہ قرآن کہا گیا۔ اب رسول سے مراد ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ یہ قرینہ اسی آیت میں بتا رہا ہے جو کمپلین ہوگا کسی اور نبی کا نہیں ہوگا، ہمارے ہی نبی کا ہوگا۔ تو کیا کمپلین کریں گے؟ میری قوم کس سے دور ہو گئی؟ قرآن سے دور ہو گئی۔ دور ہو گئی نہیں، قرآن کو اس نے دور کر دیا۔ قرآن سے دور ہو جانا اور ہے، دور کر دینا ہوگا۔ یعنی انہوں نے قرآن کو دور کر دیا، مہجور کر دیا۔ مہجور سے مراد انشاءاللہ میں الفاظ کے ترجمہ کروں گا قرآن ہی سے، تاکہ کمپلیکیشن پیدا نہ ہو۔ ہمارے پاس ترجمہ کیا ہے قرآن نے، اسی لیے یفسر القرآن بعضها بعضا، قرآن کی تفسیر آپ کو قرآن کے آیتوں سے ہی ملے گی، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا کے معنی سوچنا ہو تو قرآن خود بتائے گا کہ مولا کے معنی کیا ہیں، ہر ولی کے معنی کیا ہیں قرآن خود بتائے گا، آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کس کے لیے؟ جو سمجھنا چاہتا ہے، جس نے پہلے ہی سے ٹھان لی ہے کہ جی نہیں مجھے سمجھنا نہیں ہے، میرا یہ عقیدہ ہے اسی لیے میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں، تو پہلے سے قرآن کو اپنے آئیڈیا کو لے کر کے قرآن کو مت پڑھیے، پلین پیپر بن جائیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے پڑھیے، تو بہت واضح طور پر پتہ چل جائے گا رسول کون ہے، ولی کون ہے، مولا کون ہے، علی کون ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہ ذرا خشک بحث ہے، مگر اس کے بعد میں آپ کو ذرا سا اپنی زندگی میں یہ جو مجالس ہیں اس سال کی جو ہم نے کوشش کی ہے، ورلڈ وائڈ کوشش میری یہ ہے اس سال قرآن پہ گفتگو کروں، تطبیق مصادیق جدید، قرآن کو پریزنٹ ورلڈ میں، آج کی دنیا میں ٹیلی کرنا میرا کام ہے۔ کوشش یہ کی جائے گی کہ قرآن کو آج کی ڈے ٹو ڈے زندگی میں میں ٹیلی کر کے دیکھوں، آیا میں قرآن پر عامل ہوں یا نہیں ہوں، قرآن پر عمل کر رہا ہوں یا نہیں ہوں۔ ایک بحث یہ ہے، آیا قرآن اس دور میں، یہ جو الیکٹرانک دور ہے، یہ جو نیوکلیئر ایج ہے، اس ایج میں اسلام اور قرآن اپلیکیبل ہے یا نہیں ہے، ایک بحث ہے۔ چنانچہ بہت سے لوگوں نے یہ کوشش کی ہے قرآن میں ذرا سا امینڈمنٹ لانا چاہیے۔ حتیٰ میں ابھی رمضان میں سین ہوزے کیلیفورنیا میں تھا، تو وہاں پر اطلاع ملی کہ ایک مسلمان نے باقاعدہ اس نے کہا 9/11 کے بعد 15 مقامات ایسے ہیں جہاں پر خلیفہ دوم نے اس قرآن پر امینڈ کیا ہے۔ ہم 3 کہتے تو روتے تھے۔ 3 مقامات ہیں جہاں پر امینڈمنٹ ہوا ہے۔ ایک امینڈمنٹ ہے متعۃ الحج، دوسرا ہے متعۃ النساء، تیسرے حی علی خیر العمل۔ کانتا، رسول اللہ کے زمانے میں 3 چیزیں حلال تھیں،
انا احرمہم، میں ان کو حرام قرار دے رہا ہوں۔ ہم جب یہ کہتے تھے پریشان، لیکن 9/11 کے بعد باقاعدہ ایک میسیج مسلمان دے رہا ہے کہ قرآن آج کے دور کا زمانے کا نہیں ہے، 1400 ایئرس کا ہے۔ آج کے ہمارے نیڈز بدل گئے ہیں، آج کے ہمارے حالات بدل گئے ہیں، اسی لیے ہم کو قرآن بدلنا چاہیے، کم از کم میننگ کو بدلنا چاہیے۔ ہم خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ جیسے اقبال نے کہا ہے، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ کسی طرح سے فلیکسیبل کر کے قرآن کے میننگ کو توڑ مڑوڑ کر اپنے مطلب کا بنا لیں۔ قرآن یہ کہتا جی نہیں، آپ بنا نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم نے قرآن ہی سے قرآن کا جواب دیا ہے، یا قرآن سے جواب دیا ہے، یا قرآن والے جواب دیں گے۔ اب دیکھیے، اب ذرا سا ایک مسئلہ کہوں گا تو بہت واضح ہو جائے گا۔ سارے مسلمان سمجھتے ہیں قرآن معجزہ ہے، جی معجزہ ہے کہ نہیں بھائی؟ قرآن معجزہ ہے۔ معجزہ کے معنی کیا ہے بھائی؟ حضرت موسیٰ کیا معجزہ کیا تھا؟ عصا پھینکا، ہو گیا وہ اژدہا۔ معجزے کے لیے معجز نما چاہیے، توجہ کا طالب ہوں۔ جب تک کہ معجزہ نما نہ ہو، معجزہ بتانے والا نہ ہو، معجزہ نہیں ہوگا۔ صرف قرآن معجزہ نہیں ہے، معجز نمے کی بھی ضرورت ہے۔ موسیٰ نے عصا کو پھینکا، کوئی اور پھینکتا تو وہ اژدہا بنتا نہیں تھا، کوئی اور پکڑتا تو وہ اژدہے سے بدلتا نہیں تھا۔ موسیٰ میں یہ صلاحیت تھی۔ تو قرآن معجزہ ہے تو معجز نما کون ہے؟ توجہ کا طالب ہوں۔ سرکار کی حیات میں سرکار معجز نما ہے، اس کے بعد قرآن اگر معجزہ ہے، آج کا معجز نما کون ہے؟ تو معلوم ہوا ہر دور میں معجز نما ہونا ضروری ہے، یعنی قرآن کے میننگز کو اس کے اپنے مطلب کے تحت بتانے والا ہونا ضروری، ورنہ قرآن کے کوئی معنی نہیں ہوں گے۔ مثال دوں گا تو بہت واضح ہو جائے گی بات۔ دیکھیے، میں تقریر کر رہا ہوں، اگر میں 2 منٹ کے لیے خاموش بیٹھ جاؤں، what is going to happen؟ کیا ہوگا؟ پہلے 2-4 سیکنڈ کے بعد فوراً سوچنے لگیں گے او کچھ گڑبڑ ہوگی، مولانا بھول گئے۔ جو یہ اسٹوڈنٹ ہوں گے یہی بولیں گے کہ صفحہ بدل گئے۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ یاد کر کے آئے تھے، ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ صفحہ ملتا نہیں ہے، کلو ملتا ہی نہیں ہے۔ ایک بچہ ہے وہی سمجھے گا، اور بزنس مین یہ سمجھے گا کچھ بزنس کی سوچ رہے ہیں، ڈاکٹر یہ سمجھے گا گلا خراب ہو گیا ہے۔ تو جیسا جیسا ذہن ہوگا ویسے ویسے سوچے گا۔ آپ کو حق ہے سوچنے کا، آیا آپ کا سوچنا صحیح ہے میرے لیے؟ توجہ کا طالب صحیح ہیں آپ، نہیں ہو سکتے ہیں صحیح ہیں، لیکن صحیح نہیں ہیں کہ صحیح کیسے ہیں؟ پوچھئے مولانا آپ خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ جو میں وجہ بتاؤں گا وہی صحیح ہوگی، جو آپ بتا رہے ہیں ہو سکتا ہے صحیح ہو۔ اسی طرح قرآن آتا گیا، خاموش تھا، بولنے والا قرآن تھا، قرآن کا بولنے والا سرکار نے بتایا یہ آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ آیت ہے، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر یہ ہے، اس کی تفسیر یہ ہے۔ سرکار اس دنیا سے گئے، قرآن تھا خاموش۔ جس کے ذہن میں جیسا خیال آیا اس نے اپنی تفسیر کی۔ توجہ کا طالب ہوں۔ سرکار نے اسی لیے کہا میں 2 چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ رہا ہوں، بولتا قرآن۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو ہم قرآن کو سمجھیں۔ آیا قرآن کاہے کے لیے؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 47واں سورہ ہے، 47 چیپٹر ہے، اس کی 28ویں آیت ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم تدبر نہیں کرتے، ریسرچ نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں میں تالے پڑ گئے ہیں؟ ارے بھئی یہ کون سے تالے ہیں؟ اس کی چابیاں کیا ہیں؟ غور کریں آپ اچھی طرح سے، تطبیق کریں آج کی دنیا میں۔ مولانا یہ قرآن جو ہے، دیکھیں مثلا قرآن یہ کہتا ہے چور کے انگلیاں کاٹ دو، ہاتھ کاٹ دو، بعض لوگوں نے ہاتھ کہا ہے۔ ہمارے پاس ہماری فقہ جعفریہ میں انگلیاں کاٹو، لیجئے بھی کتنا باربریک ہے تمہارا مذہب، کہ تمہارا دین کتنا باربریک ہے، کتنا خونخوار ہے۔ ایک چور کی انگلیاں کاٹ دو، اچھا آپ ہزاروں انسانوں کو مار دیں، خونخوار نہیں ہے؟
توجہ کا طالب ہو. دیکھیے ابھی عراق میں کیا ہو رہا ہے, ہر روز کاؤنٹ کر رہے ہیں. آج کاؤنٹ کر دیا انہوں نے 100 ہو گئے ہیں برٹش کے, جیسے رن کاؤنٹ کرتے ہیں کرکٹ میں. 100 ہو گئے ہیں, تمہارے 100 ہو گئے ہیں اور تم نے کاؤنٹ کر دیا. امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے سامنے بورڈ لگایا گیا ہے, ایک مرا ایک, اب ہو گئے 2100 کے بڑھ گئے, اب کاؤنٹ ہو رہا. ہم کوئی انسان ہی نہیں ہے. یہ کب تک چلے گی سیاست؟ سیاست اس طرح سے زندگی نہیں چلے گی. انسان کو انسان سمجھو, خواہ وہ پاکستان کا رہے یا ہندوستان کا رہے, افریقہ کا رہے یا امریکہ کا رہے, انسان کے انسان میں کوئی فرق نہیں ہے. قرآن یہ کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا. ایک انسان کو قتل کرنے والا پورے انسانوں کو قتل کرنے والا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. بعض لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ مسلمان ہیں, اب پیدا ہو گئے ہیں, فلوک ہے, ہمارے ہاتھ میں اختیار تھوڑا تھا بھائی. اگر اختیار ہوتا پیدا کہاں ہونا ہے تو کہیں اور پیدا ہوتے, بادشاہ کے بیٹے بنتے. اختیار ہی نہیں ہے, مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے. اب پریشانی ہے کہ گلٹی ہیں, شرمندہ ہیں, اور ہو گئے ہیں گلٹی, بلکہ گلٹی بنایا گیا. 9/11 کو کریٹ کیا گیا تاکہ مسلمان شرمندہ رہے. اپولوجیٹک مسلم, شرمندہ مسلمان رہے, بنایا گیا, باقاعدہ کریٹ کیا گیا کہ آپ نام بولتے بھی شرمندہ رہیں. اس لیے جعفری جیف ہو گیا, محمد مو ہو گیا. نام بولتے ہوئے لوگ شرماتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو بتایا گیا. خود مسلمان اسی حقیقت سے واقف نہیں ہے. تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے, خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے. عبس ہے شکوے تقدیر یزداں, تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے, مسلمان بیٹھنے کا نام نہیں ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا آپ جو ہے اس لیے ہم لوگ دور ہوئے قرآن سے, ذرا کچھ آیتوں کو کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو ترجمہ کرنا پڑے گا جو اپلیکیبل ہو ٹوڈیز لائف میں. اچھا بھائی, چلیے یہ کیسے بھائی؟ آپ نے کار لی ٹویوٹا, آپ نے کار لینے کے بعد آج بھی ہمارے پاکستان کے حساب سے ذرا سا میں یہ تبدیل کر دوں, اور نہیں کر سکتے بھائی. کمپنی سے بن کے آئی ہے یہ, اور اس کے پورے اصول ہیں. اس میں ایک اسکرو بھی بدل جاؤ گے تو وہ ٹویوٹا نہیں رہے گی, وہ کار نہیں رہے گی. میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے. یہ قرآن آیا ہے انسان کی حیات کے لیے مکمل نظام. اس نے ایک چیز بھی آپ نے بدل دی, نظام بگڑ جائے گا. اس میں نظام چلنے والا نہیں ہے. قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے, قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تبیانا لکل شیء. قرآن آیا ہے ساری چیزوں کو بیان کرنے کے لیے, واضح کرنے کے لیے. ہر قانون لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. قرآن کی سنت میں کوئی تبدیلی لا ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ اس کے اصول اٹل ہیں. کیوں اٹل ہیں؟ اس لیے کہ خالق نے بنایا ہے. ارے بھائی, کہ آپ کی کار کے جو مینوئل بک آئی ہے آپ نے پرنٹ کر لیا, وہاں سے آئی ہے جہاں سے بن کر آئی ہے کار. مینوئل بک جو ہے کار کی کہاں سے آئی ہے بھائی؟ وہیں سے ہے جہاں سے کار بنی ہے. اللہ نے بھی کہا میں تمہارا بنانے والا ہوں, تمہارے لیے کھانا کیا چاہیے, پینا کیا چاہیے, دیکھنا کیا چاہیے, سننا کیا چاہیے, تم نہیں بنا سکتے, میں بناؤں گا. اس لیے کہ تم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ تم کون ہو. جب خبر ہی نہیں ہے تم کون ہو تو تم اپنے لیے لا کہاں سے بناؤ گے تو ہوگا یہی ہے کہ ہر زمانے میں تم کو امینڈمنٹ کرنا پڑے گا. چنانچہ آج امریکہ میں more than 40 times جو ہے امینڈمنٹ ہو چکا ہے. ہمارے پاس تو ہر رات میں امینڈ ہوتا ہے, جو آتا ہے جیسے چاہے. تھرڈ ورلڈ کنٹری میں جس کا کلہ اس کا اللہ. قرآن نے کہا نا, میں جو قانون لاؤں گا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. آدم سے لے کر خاتم تک ہمارا ایک قانون ہے, یہ قانون پر سب کو عمل کرنا ہوگا. اگر عمل کرو گے تو مسلمان ہو, نہیں کرو گے تو نام تم رکھ لو, پیدا تم ہو جاؤ, اسلام سے تمہارا واسطہ نہیں. ذرا بٹر لیسن ہے نا بھائی. تو should we amend the قرآن, اس لیے کہ حالات بہت خراب ہیں. اور اب یہ بھی کہنے لگے کہ سائنٹیفک دنیا میں یہ پرانی چیزیں, یہ چادر یہ پورا اوڑھ لیں, اور ایسا چادر کہ کچھ نظر نہ آئے, آنکھ ہی نظر آئے. کس نے کہا بھائی؟ معلوم ہی نہیں ہے دین کیا ہے. دین یہ دوری
ہے قرآن سے جو تذکرہ ہو رہا. اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یعنی مہجور کر دیا، یعنی جو لا قرآن کے تھے اس کو اس نے اگنور کر دیا. کس نے اگنور کیا؟ کافر نے نہیں، اِنَّ قومی، میری قوم نے اگنور کر دیا. کیوں اگنور کر دیا؟ اب جائیے آج تکیے پہ سر لگائیے، کتنے ہم لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ چھوڑ دیجیے سمجھنے کی بات، نہیں آتا تو آج سیکھیے. آج 50 کے ہو جائیں 100 کے ہو جائیں کوئی بڑی بات نہیں ہے. پڑھنا تو بہت آسان ہے. اگر پڑھنا آتا ہے تو آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے. روزانہ قرآن کی تلاوت کر لیجئے اور سمجھ کر کی تلاوت کیجئے. جس گھر میں قرآن حکومت کرتا ہے وہاں پر باطل حکومت کر نہیں سکتا. توجہ کا تعالیٰ، وہاں باطل حکومت نہیں کر سکتا. قرآن کی حکومت ہونی چاہیے آپ کے گھروں میں. کس کی حکومت ہو رہی ہے؟ ٹی وی یا ہالی ووڈ یا بالی ووڈ؟ نہیں معلوم پاکستان کا کیا ووڈ ہے. کس کی تقلید ہو رہی ہے؟ اب ادھر ماڈل شروع ہوا، اس سے پہلے تقلید. میں نے ایک مرتبہ دیکھا، بامبے میں اترا ہوں، اس زمانے میں اپریل کا زمانہ تھا، پسینے میں بہ رہا ہوں. جیسے ہی پلین سے اترا تب یہ چاہتی تھی فوراً میں اپنے ساکس نکالوں، اپنی شیروانی نکالوں، بالکل کرتا پہن لوں. گرمی کی انتہا. میں نے دیکھا وہاں پر ایک نوجوان بچہ جاکٹ پہنے ہوئے ہے، لیدر جاکٹ، اس لیے کہ اس نے شاید کسی کو دیکھ لیا تھا. ارے اس نے بھی، ارے جہاں دیکھا تھا وہاں پر برف پڑ رہی تھی، -30 تھا، اس لیے پہنا تھا. یہاں -30 نہیں ہے یار، یہاں گرمی ہے. اندھی تقلید ہے. اس کا نام دین نہیں ہے. دین یہ کہتا ہے تم اپنے آپ کو آنکھیں کھولو اور اس قرآن کو پڑھو. افلا یتدبرون القرآن، مرحوم کے لیے ایصال ثواب کو پڑھو نہیں، قرآن کو تدبر کے لیے پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون لقد حق. جیسے میں پڑھ رہا ہوں سب لوگ پڑھ رہے ہیں، جو پڑھ سنتے ہیں. اتنی مرتبہ ریپیٹ کیا گیا، مگر یاسین کبھی سمجھا؟ وجعلنا فی اعناقہم اغلالا فی اعناقہم فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ہم نے ان کے گردنوں میں چین ڈال دیے ہیں، یہ زنجیریں ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتے، نہ سامنے دیکھ سکتے، نہ رائٹ دیکھ سکتے، نہ لیفٹ دیکھ سکتے، نہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں. یہ کس زنجیروں کی بات کر رہے ہیں؟ کیا حقیقت میں ہمارے گردنوں میں زنجیریں ہیں؟ جی ہاں ہیں. کون سی زنجیریں ہیں؟ یہ زنجیریں ہیں جو انسان نے اپنے ہاتھوں سے ڈالی ہے، وہ فکری زنجیر ہے. اسی لیے اسلام یہ کہتا کہ تم باپ کے بیٹے نہ بنو، دین اسلام کے بیٹے بنو. اولاد کی تربیت کرو، قرآن کی تربیت کرو. کل میں نے عرض کیا تھا پہلا فریضہ یہ ہے کہ ماں باپ نام دیں اچھا، دوسرا فریضہ یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم دیں. قرآن کی تعلیم دیں، نہیں کہ کیا کہہ رہا ہے امریکہ، یہ کہے قرآن کیا کہہ رہا ہے. میں یہ نہیں کھا سکتا، کیوں نہیں کھا سکتا؟ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے حرام ہے. میں یہ پہن نہیں سکتا، اس لیے میں نہیں پہن سکتا، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے پہن نہیں پہن سکتا. میں یہ نہیں دیکھ سکتا، اس لیے نہیں دیکھ سکتا کہ قرآن کہہ رہا نہ دیکھو. میں یہ سن نہیں سکتا، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نہ سن رہا. تو اگر مسلمان اس منزل پر آ جائے گا تو ہمارا بال بیکا کوئی نہیں کر سکے گا. ہماری سب سے بڑی پریشانی یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو اسائڈ کر لیا. چنانچہ میں قرآن کی گفتگو کر رہا ہوں، پورا مجمع ساکت ہے، اس لیے کہ ہم کو معلوم نہیں ہے لطف قرآن کیا ہے. اب آئیے میں حدیث سنانے جاتا ہوں. یہ حدیثیں ائمہ معصومین علیہ السلام کی انشاءاللہ جو میرے کھارے در کی مجلسیں ہیں اس میں اہل بیت اور قرآن کے عنوان سے جو مجلسیں پڑھی جا رہی ہیں اس میں بتاؤں گا کہ اہل بیت نے قرآن کو سمجھا کیا ہے. آیا ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ مولا امام زین العابدین علیہ السلام اس سے بہتر صلوات پڑھیے محمد اللہ. آیات القرآن خزائن العلم. قرآن کی آیتیں علوم کا خزانہ ہے، نالج کا، ٹریجر آف نالج، وزڈم. فَكُلَّمَا فَتَحْتَ قُرْآنَةً يَنبَغِي لَكَ أَن تَنظُرَ مَا فِيهَا. جب کبھی اس قرآن کو کھولو تو بہت غور، نظر کے معنی عربی میں غور سے دیکھنا. رأى کیا؟ رأیتو کے معنی میں نے دیکھا. رؤیت ہلال کمیٹی
چاند کے دیکھنے کی کمیٹی، چاند کی تحقیق کی کمیٹی نہیں ہے، چاند کے دیکھنے کی کمیٹی، تحقیق کی کمیٹی کا نام ہے نظر ہے، نظر کے معنی تحقیق، اور دیکھنے والی کمیٹی بتا دیتی ہے کہ بھئی یہاں پہ دیکھو چاند نظر آ گیا، ٹی وی میں بتا دیا. ارے بھائی اوور نائٹ یار کر لا، ہم تو سمجھتے تھے کہ ناممکن تھا، پوری جنتریاں کہہ رہی تھیں کہ وہ 30 ہوگا، مگر اللہ پورے نظام کو بدل دیتا، اس نے پورا چینج کر دیا. آج کا پہلی آنا بس آگے، ایسے کیسے آ گیا، ٹائم آ گیا. تو یہ آپ نے جو رؤیت ہلال کمیٹی بنائی ہے، دیکھنے کی کمیٹی ہے. قرآن حدیث یہ کہہ رہی ہے نہ دیکھو نہیں قرآن کو، توجہ کا طالب ہوں، قرآن کو غور سے دیکھو. معنی کیا ہے؟ اس طرح سے دیکھو جس طرح جب خزانہ کھولتے ہو تو یہ کوشش کرتے ہو کہ بہترین سے بہترین نگین اٹھا لیں تاکہ قیمتی ہو. اسی طرح سے قرآن میں بکھرے ہوئے موتی ہیں، ان کو چننے کی کوشش. معصوم نے فرمایا ہم کو معلوم نہیں ہے کیا پڑھ رہے ہیں. ٹنگ ٹوئسٹنگ کہتے ہیں جس کو، زبان چل رہی، لا تحرک لسانک لتعجل بہ، زبان کو جلدی جلدی مت چل رہے ہیں برا. کیا ہے بھئی؟ رمضان میں قرآن پورا کرنا. قرآن کتنے سورے ہیں بھئی قرآن میں؟ 114 سورے ہیں. پارے کتنے ہیں؟ کس نے بنائے پارے؟ یہ سرکار کے زمانے میں پارے تھے؟ نہیں تھے. چونکہ رمضان میں قرآن پورا کرنا تھا کہ ہر روز کا ایک پارہ بنایا. تو آج کل کو 29 کو بنا لینا چاہیے، اس لیے کہ عموماً کوشش یہ ہوتی ہے رمضان 30 دن کا ہونا ہی. تو قرآن میں پارے رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھے. پارے کے معنی ٹکڑے. آئے ہے میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے. مسلمان نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. قرآن آیا تھا سمجھنے کے لیے، ہم نے ٹکڑے کر دیا. پارا کیا ہے بھائی؟ سورہ ہے. سورہ کیا ہے؟ ہر ایک سورے کے پیچھے فلسفی ہے. اور کس نے سورے کا نام دیا؟ سرکار نے. پارے قرآن میں سرکار نے نہیں بنائے، یہ آپ کے حفظ کے لیے بنایا گیا، آپ کے سلیقے کے لیے بنایا گیا. یہ دوری دیکھیے ہماری کتنی دوری، ہم کو پتہ نہیں ہے کہ سورے کے نام کیا ہیں. نام کیا ہے قرآن کا نہیں معلوم ہے. اب آئیے اس گھر میں پلنے کی کوشش کیجئے. آپ کے چہرے پر بشاشت کے لیے عجیب و غریب ہے کہ فاطمہ زہرا نے ایک کنیز کو پالا. ایک کنیز کس کو کہتے ہیں؟ میڈ، سرونٹ، گھر میں کام کرنے والی. اللہ اکبر. ہیومن رائٹس کی انتہا ہے. اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو اس گھر کو دیکھیں. انسانی حقوق کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے کبھی اپنے گھر میں کام کرنے والی کو کلمہ پڑھوایا ہے؟ کبھی آپ نے یہ کہا ہے کہ کل ایک دن تم آرام کرو، ایک دن میں؟ انسانی حقوق کی انتہا، ہیومن رائٹس کی انتہا کون ہے؟ فاطمہ زہرا. ایک رائٹ انسان کا ہے تعلیم. میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے. نالج انسان کا بیسک حق ہے. آپ نے 18 سال کی لڑکی کو گھر میں کام پہ بلا لیا. ارے بھئی اس کا پڑھنے کا زمانہ ہے، اس کا بھلنے بھوننے کا زمانہ ہے. ایسے زمانے میں آپ نے تعلیم نہیں دی اس کی. اگر گھر میں کام کر رہی ہے مجبوری کی تحت، اس کو بھی پڑھانے کا حق ہے. فاطمہ زہرا نے گھر میں کام کرنے والی کو پڑھا دیا، ایسے پڑھایا کہ وہ حافظ قرآن بنی. ایسے کہ بات کرتی ہے تو قرآن سے. بتایا مسلمان وہ ہے جو قرآن سے جدا ہو گیا ہے، اہل بیت وہ ہے جو قرآن سے قریب ہو. پوری 20 سال کی دن، 20 ایئرز، ایک دو دن نہیں، 20 سال جب بھی فضا گفتگو کرتی تھیں قرآن سے. ابھی یہ لڑکا جو ایران میں حافظ قرآن بنا اور اس کو جو ہے آنرری PhD کی ڈگری بھی ملی انگلینڈ میں، محمد حسین طباطبائی، جب حج کو گیا تھا تو اس سے سوال کر رہے تھے، قرآن سے جواب دے رہا تھا. جو سوال کرتے قرآن سے جواب دیتا تھا. آخر میں یہی عبداللہ ہیں جو شیخ صاحب، اس نے کہا کہ کوئی تحفہ؟ لباس التقوی ذالک خیر. تحفہ کوئی نہیں ہے. تقوی جو ہے قرآن کہتا ہے تقوی کا لباس بہتر ہے. یہ تمام تحفے ختم ہونے والے ہیں. قرآن، ایک لڑکے نے دنیا کو بتا کون قرآن سے جو قریب ہو گیا، جو قرآن سے قریب ہو جاتا ہے ہر باطل سے دور ہو جاتا ہے. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد.
اچھی طرح سے یہ جو 10 دن مجلسیں ہونے جا رہی ہیں اس کو ذہن میں بٹھائیے کہ ہمارا سبجیکٹ ہے مسلمان اور قرآن. یہ بحث کرنے جا رہے ہیں کہ ہم میں اور قرآن میں دوری کیسے ہے اور کیوں ہم دور ہو گئے, اس کے وجوہات کیا ہیں. ایک وجہ آج میں بتاؤں گا, اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ قرآن سے مہجور کے معنی کل کرنے کی کوشش کروں گا. نیپولین کو جانتے ہیں کہ آپ لوگ سنا ہے نا, کانکرر آف دی ورلڈ کہتے ہیں اس کو, سنا ہے نا. جب وہ ایجپٹ پہنچا اس نے جامع ازہر کا مطالعہ کیا. جامع ازہر اولڈسٹ یونیورسٹی ہے, مگر ہمارے پاس اسلامکلی سب سے اولڈ یونیورسٹی ہے نجف کی. اس سے بڑی اس کائنات میں, اس دنیا میں کوئی یونیورسٹی اتنی پرانی نہیں ہے جس کو صدام نے تباہ کرنے کی کوشش کی تھی. مگر الحق کو یعلو ولا یعلی علیہ, حق خود بخود بلند ہوتا ہے, اس کو بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ آج بچا, انشاءاللہ آج بہت جلد پھر وہ ابھر کر آئے گا. اس کے بعد مسلم امہ میں دوسری پرانی یونیورسٹی کا نام ہے جامع ازہر. جامع ازہر یونیورسٹی میں گیا, لائبریری میں اپنے انٹرپریٹر سے, ترجمہ کرنے والے سے کہا کہ ذرا سا اس کتاب کو نکالو. اب جو نکالے کوئنسیڈنٹلی قرآن تھا. کہا کیا ہے, کہا قرآن ہے. یہ کون سی کہ مسلمان اس کو کتاب اپنی سمجھتے ہیں جس طرح کرسچینٹی میں بائبل ہے, کہ اس کو کھولو. اس نے ایک صفحہ کھولا, اوپر کی آیت تھی اِنَّا هَذَا الْقُرْآنِ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. یہ وہ قرآن ہے جو سیدھے راستے کی ہدایت کرتی ہے. اِنَّا هَذَا الْقُرْآنِ, اس نے کہا یہ کتاب تو بات کر رہی ہے, یہ کتاب تو مجھ سے بات کر رہی ہے, بہترین راستے کی طرف ہدایت کرتی ہے. چنانچہ جب پلٹ کر ویسٹ کی طرف جاتا ہے تو اس نے تقریر کی ہے یورپ میں جا کر کے, وہ تقریر ریکارڈڈ ہے. اور میں نوجوانوں سے گزارش ہے, میرے سامعین سے گزارش ہے کہ اس پہ تحقیق کریں, کام کریں. اس میں اس نے کہا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں مسلمانوں پر حکومت کریں تو پہلا کام کریں اس کتاب سے قرآن کو, قرآن جو کتاب ہے مسلمانوں کی, اس سے مسلمانوں میں جدائی ڈالیں. جب تک یہ جدا نہیں ہوں گے ان پر حکومت کرنا ناممکن ہے. چنانچہ پلاننگ شروع ہو گئی. آج اتنا جدا کیا گیا, 1.5 بلین مسلم ہیں, 57 مسلم کنٹریز ہیں. آج جو ذلت کی دنیا ہم دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ, اولین وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے قرآن کو الگ کر دیا. کہاں ہے ہمارا قرآن؟ بہترین بیگ میں, بہترین صندوق میں. کہاں رکھا ہے؟ اوپر رکھا ہوا. جب کبھی نکالتے ہیں اتنی دھول کو جھاڑنا پڑتا ہے کہ اس کے بعد کہیں قرآن نظر آتا ہے. اب جب قرآن نظر آتا تو کب نظر آتا ہے؟ اس کے سامنے جب کبھی شادی ہوتی ہے دلہن کے سامنے, اور اس کے سامنے قرآن کھولتے ہیں. ارے بھائی کبھی اس نے رائٹ سے لیفٹ تک کیا ہوتا ہے دیکھا ہی نہیں, جو کتاب پڑھی ہے وہ لیفٹ سے رائٹ پڑھی. اب اس کے سامنے ہم نے قرآن کھول دیا ہے, دلہن ہے وہ دلہن ہے, قرآن الرحمن خلق, اس کو پتہ ہی نہیں واٹ از الرحمن. مسلمان ہیں ہم لوگ, پیدا ہو گئے یار. مجبوری ہے کہ ہمارے ہاتھ میں تھا تھوڑی, اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو کسی کنگ میں چلے جاتے ہیں, امریکہ میں جا کے پیدا ہوتے. اس لیے کہ امریکہ کی سرٹیفکیٹ مل گئی تو ایسا معلوم ہوا تو جیسے جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی. ایک صاحب خوشی خوشی میرے پاس آئے, کہا مولانا میرا پاسپورٹ ہو گیا. او ماشاءاللہ آپ کا پاسپورٹ, اب تو جنت مل گیا, اب کیا چاہیے آپ کو. اب یہاں پر حوریں ہیں, یہاں پر گھر ہیں, سب کچھ, اب مزے کیجئے. ہم سمجھتے یہی ہیں کہ دین اسلام آیا تھا انسان کو بیدار کرنے کے لیے, قرآن آیا تھا انسانیت کو ہدایت کے لیے. دیکھیں اسی کتاب کے ذریعے سے باطل کل میں نے ایک مثال دی تھی پکتال کی, وہ مثال ایسے ہزاروں مثالیں ہیں. انشاءاللہ میں آئندہ کی مجالس میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ دین اسلام میں قرآن ہمارے پاس جوہر ہے. کبھی اہل بیت کا نام لینا والا قرآن سے دور نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ جہاں قرآن ہے وہاں اہل بیت کا ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ یہ دو چیزیں جدا ہونے والے, یہ کبھی جدا ہونے والے نہیں. تو ہم نے اس کو جدا کر دیا. چنانچہ کوشش کی گئی سیپریشن کی. اس نے, نیپولین نے کہا کہ ان کو جدا کر دو. کیسے جدا کیا گیا؟ اب سوچئے. آج کل تو دنیا سب سے بڑی جو آ گئی ہے وہ میڈیا کے ذریعے سے.
اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ٹی وی نہ دیکھا تو جیسے کچھ کام ہی نہیں کیا. آج یار نیوز نہیں دیکھی گویا وہی نہیں آئی. نیوز دیکھنا من ضروری ہے. ہم نے زندگی کے اجزاء بنا لیے اس ٹی وی کو, اس میڈیم کو. کیوں نہیں زندگی کا اجزاء قرآن بن جائے؟ جزء حیات قرآن کیوں نہیں بنے؟ اب جس کا جز بن جاتا ہے وہ روشنی میں رہتا ہے, پھر اس کو کوئی اندھیرے میں لا نہیں سکتا, کوئی اندھیرے میں لا نہیں سکتا. امام حسین کا انقلاب بھی اسی قرآن کی طرف بیداری کا ہے. انشاءاللہ میں آئندہ وہ آیتیں جو قرآن کی مولا امام حسین نے کربلا میں استعمال کی ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کروں گا, جس سے اندازہ ہوگا اہل بیت قرآن سے کتنے قریب ہیں. اور برادران سے آپ لوگ غور کریں آپ ان باتوں پر. اور آپ سے گزارش ہے, میرے تمام سامعین سے گزارش ہے ورلڈ وائڈ جو سن رہے ہیں, کہ قرآن کو آج سے کم از کم اتنا شروع کر دیں کہ تلاوت شروع کر دیں. قرآن سے دور نہ ہو, تلاوت شروع کر دیں, اس لیے کہ قرآن گلا کرے گا اور آپ کا پورا عمل قبر میں برابر کا ساتھی ہوگا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کام کیا اور ختم ہو گیا, نہیں ہوتا ختم, وہ باقی رہتا ہے, ہمیشہ کے لیے باقی رہتا ہے. آپ نے نماز پڑھی, ختم نہیں ہوئی, نماز نے ایک صورت اختیار کر لی. آپ نے روزہ رکھا, ختم نہیں ہوا, روزے نے ایک صورت اختیار کر لی. حج کیا, ختم نہیں ہوا, حج نے ایک صورت اختیار کر لی. جو بھی عمل کرتا ہے انسان وہ اپنی صورت کو اختیار کر لیتا ہے. پریکٹیکل, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جب قبر میں انسان جاتا ہے تو روایت میں ہے کہ نماز خوبصورت صورت میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں مدد کروں گی. روزہ کہتا ہے کہ میں مدد کروں گا, حج کہتا ہے کہ میں مدد کروں گا. صورت بنی ہوئی ہے حج کی عملی میدان میں, قبر میں. اسی طرح سے قرآن جو پڑھے وہ بھی نوران, اسی لیے کہ جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی قبر میں نور نہیں ہوتا. روایت میں ہے جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی قبر میں نور نہیں ہوتا. قرآن پڑھیے اور ان تمام روشنیوں میں ایک روشنی اور خوبصورت چہرہ آئے گا. یہ کیا ہے کہ یہ محبت اہل بیت ہے. یہ بھی ایک عمل ہے, محبت اہل بیت بھی ایک عمل ہے. اسی لیے مولا نے فرمایا دنیا میں انسان کسی کا مددگار ثابت ہو یا نہ ہو, میں 7 مقامات پہ جو کھٹن ہیں ان مقام میں تمہاری مدد کروں گا. ان میں سب سے پہلی مدد جب تمہاری حالت سکرات ہوگی. آسان نہیں ہے. حالت سکرات میں مولا نے فرمایا جیسے کند مقراس, یعنی ایسی سیزرز جو تیز نہیں ہیں, اس کو ہڈیوں کو کاٹا لیں, وہ لے کر کے ہڈیوں کو کاٹیں, جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنا جسم سے. ایسے موقع پر مولا فرماتے ہیں کہ میں مدد کروں گا. آسان نہیں ہے ان باتوں کو سمجھنا. قرآن کہتا ہے کہ میں مدد کروں گا, میں شفیع ہوں. شفیع یعنی روز محشر قرآن شفاعت کرے گا. کس کی شفاعت کرے گا؟ جنہوں نے قرآن کو پڑھا ہے, جنہوں نے قرآن کو مسمار کیا ہے, ان کی شفاعت ہوگی. جنہوں نے قرآن والوں کو تباہ کر دیا ان کی شفاعت ہوگی. جنہوں نے قرآن کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا, جس پر تیر برسائے گئے, ان پر شفاعت ہوگی. ناممکن ہے. تو اسی لیے امام حسین ایک ڈراسٹک ایفرٹ کرتے ہیں تاکہ جو سویا ہوا انسان مسلمان ہے وہ بیدار ہو جائے. وہ ڈراسٹک ایفرٹ کیا تھا کہ میں جا رہا ہوں. کہاں جا رہا ہوں؟ جا رہا ہوں اس مقام پر جہاں پر کوئی نہیں ہوگا, خالص میدان ہوگا. اس میدان میں 2 ہی فیکٹر ہوں گے, ایک فیکٹر میرا ہوگا, ایک فیکٹر یزید کا ہوگا. گویا کربلا میں کوئی نفاق نہیں ہے, یا حسینی ہے یا یزیدی. اور امام حسین نے مشن کو باقاعدہ, جو قرآن کا مشن دور ہو چکا تھا, قرآن کو چھپا دیا گیا تھا, قرآن ایک کارنر پہ رکھ دیا گیا تھا, اس کو بیدار کرنے کے لیے. چنانچہ تاریخ کہتی ہے امام حسین نانا کے پاس آئے
یا نانا میرا سلام کیجئے، انا ابن بنت کا، میں تمہاری بیٹی کا بیٹا ہوں، انا فرق کا وابنو فرقیک، پروردگار اے منانا میں ایک شاخ ہوں، تمہاری شاخ کا ایک شاخ ہوں، یعنی میں ایک ڈالی ہوں اسی درخت کی جس درخت میں امامت پلی ہے۔ منانا طبیعت یہ چاہتی تھی کہ آپ کے روضے پر ہمیشہ رہوں، آپ کی قبر کی مجاوری کروں، لیکن کوئی رہنے نہیں دیتا، مجھے قبر میں چھپا لیجیے، مجھے قبر میں چھپا لیجیے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ امام حسین کچھ دیر کے لیے آنکھ بند کرتے ہیں، پھر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پہلی محرم کتنی تیزی سے آ گئی، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اتنا بڑا مجمع پھر شہزادی کو آواز دے رہا ہے، اے ہماری دکھیاری ماں گھبرانا نہیں، ہم آئے ہیں تیرے بیٹے کی پرسہ دینے کے لیے، اے میری ماں ہم آئے ہیں اس لیے کہ تو وہی ہے جو ہر مجلس میں جاتی ہے، ہائے حسین، پیاسے حسین، مظلوم حسین۔ حسین چلے، پہلی تاریخ ہو گئی، آگے بڑھے، شب دوم آ گئی۔ امام حسین نے ایک مرتبہ دیکھا کہ گھوڑا آگے نہیں بڑھتا ہے، حسین نے اپنے گھوڑے کو تھپکی دیا، آہستہ سے سمجھا آگے بڑھو آگے بڑھو، مگر وہ جانور ہے بڑھتا نہیں ہے۔ امام نے کہا دوسرا، تیسرا، 6 گھوڑے بدلے، اس کے بعد بلایا عباس ذرا اس قریے والوں کو بلاؤ، قریے والے بلائے گئے، پوچھا بتاؤ کیا نام ہے اس جگہ کا، اس کا جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا مولا اس کو غازریہ کہتے ہیں، حل لہا اسم آخر، کیا اس کا دوسرا بھی نام ہے، کہ اس کا دوسرا بھی نام ہے؟ مولا اس کو شط فرات بھی کہتے ہیں۔ پھر امام نے پوچھا کیا اس کا دوسرا بھی نام ہے؟ ایک مرتبہ ایک بوڑھا کمر کو سیدھی کرتا ہے، وہ کہتا ہے مولا اس کو کربلا بھی کہتے ہیں، کربلا کا نام سننا تھا۔ امام حسین نے فرمایا بس عباس، واقع کربلا انسان کے لیے دستور العمل ہے، ٹوٹل لائف کے لیے، انسان کے لیے نظام حیات ہے۔ امام حسین ایسے نہیں کہ چلے گئے اور شہید ہو گئے، نا، امام حسین نے ویل پلان انقلاب کیا ہے تاکہ یہ انقلاب کبھی نہ بھلائے۔ میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں، والد کا انتقال ہوا، چند دن روئے، چہلم ہوا، ختم ہو گئی، پھر دیسا آیا، پھر سال آیا، 2-4 آنسو بہ گئے، 5-10 سال کے بعد فاتحہ ہو گئی، رو بھائی نہیں رو سکتے، جوان بیٹا مر گیا، 10 سال ہو گئے، اب تو رو، ہو گیا، ختم ہو گئی بات، فاتحہ پڑھتے۔ مگر آج کربلا کا واقعہ 1400 سال ہو گئے، اب آئیے کسی گھر میں کوئی کیوں رو رہے ہیں آپ کیوں روتے ہیں؟ ارے ایسے رو رہے ہو جیسے ابھی کوئی مرا ہے تمہارا، آج کیوں رو رہے ہو؟ وہی 1400 سال ہو گئے، ایسے رو رہے ہو جیسے باپ ابھی مرا ہے، بیٹا ابھی مرا ہے، بھائی ابھی جدا ہوا ہے۔ کہاں نہیں، باپ اور بیٹے کا مسئلہ نہیں ہے، آج ہم سے قرآن جدا ہوا ہے، آج ہم سے وہ مولا جدا ہوا ہے جس نے دین اسلام میں وہ بات پیدا کی جس کے بعد پھر دین کو کبھی گمراہی کو دیکھنا نہ پڑا۔ حسین تو نے دین کو بچایا، السلام علیکم یا انصار دین اللہ۔ تاریخ کہتی ہے کہ حسین نہ صرف کربلا پہنچ کر کے راستے میں کانسٹنٹ مسلسل جن کو بلانا تھا بلایا، جن کو روکنا تھا روک دیا۔ میرے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ تحقیق کے میدان میں جائیے، امام نے جن کو چنا ہے اس کی حکمت کیا ہے، اور جن سے کہا ہے کہ تم واپس چلے جاؤ اس کی حکمت کیا ہے، وزڈم کیا ہے۔ ذوالحرقین کون ہیں؟
دشمن کی فوج کا کمانڈر بیٹالین کا، مگر امام کہتے ہیں کمیونیکیشن کرنا ہے، بات کرنا ہے اس سے۔ راوی کہتا ہے کہ ایک زمانہ وہ آیا کہ دونوں کے خیمے ایک کے برابر ٹھہر گئے۔ امام نے اپنے میسری کو بھیجا، بلاؤ۔ جب گیا، انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ زہیر استقبال کے لیے اٹھتے ہیں، امام نے بلایا ہے۔ ایک مرتبہ پریشان ہو گئے کہ امام نے بلایا، انکار کیسے کریں؟ راوی، یہ جو رپورٹرز ہوتے ہیں آج کی دنیا میں نہیں، ہر زمانے میں کیوریس، بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توجہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ زہیر جب مولا کے خیمے میں داخل ہوئے تو ان کے چہرے پر بالکل تشویش کا عالم تھا، بہت پریشان تھے، اندر گفتگو کیا ہوئی نہیں معلوم۔ جب باہر نکلے ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے ابر کو ہٹا کے چاند نکلا ہے، چاند نکلا ہے، بشاشت ہے چہرے پر۔ کیا کہہ دیا امام نے؟ یہی کہا ہوگا کہ چلو گے کہ نہیں میرے ساتھ، یعنی قرآن کا ساتھ دو گے کہ نہیں؟ اس نے کہا کہ مولا ساتھ دوں گا۔ گھر میں داخل ہوئے، اپنے خیمے میں داخل ہوئے، زوجہ سے کہا اب تو واپس چلی جا، اب میں نہیں چاہتا کہ تیری بے عزتی ہو سکتا ہے کہ نواسے رسول ہے، ان کو شہادت کے بعد ممکن ہے ان کے کفن بھی مل جائے، ان کا دفن بھی ہو جائے، ان کی عورتوں کو باعزت گھروں تک پہنچا بھی دیا جائے، لیکن تیرا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، تجھے میں آزاد کرتا ہوں، واپس چلی جا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ وہ واپس گئی، انتظار کرتی رہی، یہاں تک کہ 11 محرم کے دن آوازیں کوفے میں گونجی۔ اپنی کنیز اپنے غلام سے کہا جاؤ دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ غلام باہر سے آیا اور کہا بی بی غضب ہو گیا، حسین کی شہادت ہو گئی، حسین اس دنیا سے چلے گئے۔ کہا جا یہ لے کفن۔ غور کریں آپ اچھی طرح سے اور بہت اچھی طرح سے سمجھیں، دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر کے چلیں کہ امام حسین کے انقلاب میں کتنا اثر تھا۔ یہ عورت نے کفن دیا، کہا کہ اس لیے کہ وہ نواسے رسول تھا، اس کو غسل دینے والے موجود ہوں گے، اس کو کفن دینے والے موجود ہوں گے۔ میرے شوہر کو کون جانتا ہے، کون پہچانتا ہے؟ سب کی آرزو ہماری یہی ہوتی ہے مرحوم کو غسل دیا جائے، کفن پہنایا جائے۔ کہ جا تو اس کفن کو لے کر کے جا، جب واپس آئے گا تجھ کو میں آزاد کر دوں گی، تو فری ہو جاؤ گے، تم جہاں چاہے چلے جاؤ۔ ایک مرتبہ جاتا ہے غلام، حساب لگاتی ہے اتنی دیر لگے گی جانے میں کربلا، واپس آنے میں اتنی دیر لگے گی، سستانے میں اتنی دیر لگے گی، کفن پہنانے میں اتنی دیر لگے گی، غسل دینے میں اتنی دیر لگے گی، حساب لگا ہی رہے تھی۔ اب آیا ہی چاہتا ہے، دق الباب ہوا، دوڑی ہوئی گئی غلام کے سامنے، کیا دیکھا غلام بھی آیا ہے، کفن بھی واپس لایا ہے۔ ارے میں نے تجھ سے کہا تھا غسل دے دے، کفن پہنا دے۔ کہا بی بی میں مجبور تھا۔ کیسی مجبوری؟ میں نے جب سے کہا تھا تجھ سے، تو مجبور کیسا تھا؟ کہا بی بی آپ نہیں سمجھ پاتی، کہ میں اتنا مجبور تھا کہ میں غسل نہیں دے سکا۔ اب کیسی مجبوری؟ کہ مجبوری یہ تھی کہ وہ نواسے رسول بے گورو کفن۔ اجرکم علی اللہ۔ جملہ سنیں اور یاد رکھیں اس چیز کو۔ کسی کا انتقال ہو گیا، انتقال کے ساتھ ہی کیا ہوتا ہے؟ انتقال کے ساتھ ہی ہوتا یہ ہے کہ روئے دھوئے ضرور، لیکن فوراً ہی غسل و کفن کا انتظام۔ گھر والے پہلے انتظام، جب تک کہ غسل و کفن نہیں ہوتا، دفن نہیں ہوتا، سکون نہیں ہوتا، چین نہیں ہوتا۔ ہر بیٹے کی یہی تمنا ہوتی ہے باپ کو دفن کر دیا جائے۔ اللہ رے غربت سید سجاد، تاریخ کہتی ہے زینب کی سواری جب بھائی کے قریب پہنچی، ہاتھوں کو باندھے ہوئے سید سجاد بڑی بے کسی میں دیکھ رہے تھے۔ زینب نے اپنے آپ کو گرایا، بیٹا کیا کر رہے ہو؟ میں نے بابا سے سنا ہے یہاں پر روزہ بنے گا، یہاں پر قبر ہوگی، یہاں پر زائر آئیں گے۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں، جس کا بیٹا باپ کو اس عالم میں دیکھ رہا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا
ای منقلب ینقلبون، پروردگارا پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو نابود فرما، علماء کے سائے کو ہمارے سروں پر سلامت رکھ، خصوصاً رہبران امت کو سلامت رکھ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، عراق میں ظالمین کے ہاتھوں کو کوتاہ کر مظلومین کی مدد فرما، عراق میں بھی ایک ایسی حکومت کا قیام کر دے جو مقدمہ حکومت امام زمانہ بن جائے۔ پروردگارا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہے جنہوں نے التماس سے دعا کہا ہے ان سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما، ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ ہمارے روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، تمام آیات عظام رہبر معظم خصوصاً عراق میں علماء آیت اللہ سیستانی کے سائے کو ہمارے سروں پر سلامت رکھ، پروردگارا جلد سے جلد ہمارے مولا کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما۔